اللہ خیرا۔ سورت یاسین مکی ہے، 83 آیات اور 5 رکوع ہے، نزول میں 41 ہے اور ترتیب میں 36 ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے لیے کہا گیا قرآن کا دل، لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین۔ سورت یاسین کی فضیلت میں تقریباً 40 احادیث مروی ہے۔ قرآن کی کسی سورت کی فضیلت میں 40 احادیث نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں کو سورت یاسین پڑھ کے سناؤ۔ موتا سیموت باعتبار ما یؤول الیہ، جو مرنے لگے ان کو یاسین سناؤ، اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی پوری کر دے گا۔ اگر عمر ہے آرام آ جائے گا، اور نہیں ہے تو روح بآسانی نکلے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے، اور یاسین قرآن کا دل ہے، تو اس کے دل کو سہارا مل جائے گا۔ اللہ تعالی آسان فرمائے۔ اللہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3 سورتیں اگر مومن کو یاد ہو تو اس کا بیڑا پار ہوگا، سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت یاسین۔ پوری زندگی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں ویسے کہتا تو نہیں ہوں، لیکن جس دل میں سورت یاسین نہیں ہو، میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ایمان رہے، مشکل ہے، خدا کا اپنا فضل ہی ہوگا۔ اور وہ طالب اور عالم، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے طالب و عالم کہا جائے جس کو سورت یاسین یاد نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورت یاسین پڑھنے کے بعد ہر شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اسے مخلوق سے شکایت کا موقع ختم ہو جائے گا۔ رات کو دعا مانگے گا، صبح ملے گا، صبح کو دعا مانگے گا، زور تک ہو جائے گا۔ کاش کہ لوگوں نے اپنی توانائی بے عملی میں ضائع کر دی۔ اتنا بڑا خزانہ، خدا کی قسم اگر اس سورت کی میں تفسیر کر لوں 23 رمضان تک پوری نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کی تفسیر کرتا ہی نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے بالکل۔ تمام قرآن جو اب تک آپ نے پڑھا ہے ابتدائی 3 آیتوں میں موجود ہے، اور سارا قرآن جو آگے آ رہا ہے اس کے بعد 2 آیتوں میں موجود ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا سارا علم یاسین میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا تھا کہ سورت یاسین پڑھا سکتے ہو؟ تو امام محمد نے کہا کہ پڑھا لوں گا، لیکن 90 اونٹ لانا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ 90 ابل پر لدوانی پڑے گی۔ بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفسرین نے بڑے عجائب و غرائب لکھے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے۔ وہ سورۃ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ اس شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے۔ سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے، اور اس میں 3-4 روایتیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے۔
اور تیسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے، جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے، اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے۔ اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد، آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا۔ اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 بار اس کی مکمل تلاوت کرنا۔